السلام علیکم ناظرین، غزوہ بدر کی تمام تقریباً زیارات آپ کو میں کروا رہا ہوں، اسی چینل کے اوپر آپ کو مل رہی ہیں۔ ناظرین، ایک کویسچن میرے ذہن میں آیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس غزوے میں صحابہ کرام کی تعداد بھی کم تھی، مسلمانوں کے پاس جنگجو بھی کم تھے، گھوڑے بھی کم تھے، اونٹ بھی کم تھے، اور دوسری طرف سپر پاور، اس ٹائم کی وقت کی سپر پاور جہاں پہ جن کے پاس لشکر بھی بڑا تھا اور گھوڑے بھی بڑے تھے، ماہر جنگجو بھی تھے، لیکن فتح جو ہے وہ مسلمانوں کی ہوئی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو میری نظر میں آئی ہے وہ ہے نصرت الہی، اللہ تعالیٰ کی مدد۔ اس کا حوالہ ہمیں ایک حدیث سے بھی ملتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے پہلے اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اور یہ الفاظ ہیں حدیث کے: اے خدا، یہ قریش جو اپنے سامان اور غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کریں، اے اللہ اب تیری وہ مدد آ جائے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ اے اللہ، اگر یہ آج مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں رہے گا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فتح کی بشارت دی اور 1000 فرشتوں سے امداد فرمائی۔ سورہ انفال میں اسی غزوے کی تفصیل میں یہ چیزیں موجود بھی ہیں، اور علامہ اقبال نے اس بارے میں کہا تھا: فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کہ تار اندر کے تار اب بھی۔ تو یہ ایک شعر ہے جو علامہ اقبال کی ایک فکر ہے کہ ابھی بھی اگر ہم فضائے بدر پیدا کریں تو ابھی بھی مسلمان کفار کے اوپر حاوی ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ جبل ملائکہ کی میں آپ کو زیارت کروا رہا ہوں۔ یہ جبل ملائکہ ہے، اس کے اوپر 1000 فرشتہ جو ہے وہ سورہ انفال کے مطابق 1000 فرشتے اس کے اوپر اتارے گئے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ آپ اس جبل ملائکہ کی زیارت کریں۔ ناظرین، چینل کو لائک کریں، کومنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا۔ تو جبل ملائکہ کی ایک خوبی جو میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ 1400 سال پرانا یہ ہے، اور باقی ارد گرد کے سارے پہاڑ پتھر کے ہیں، اور یہ پہاڑ صرف ریت کا ہے، اور اس کی ریت ہوا کے ذریعے اڑتی تو ہے لیکن اس کا سائز کم یا زیادہ نہیں ہوتا، یہ جتنا تھا وہ اتنا ہی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔